بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات او کما قال۔ میں حدیث سے ابتدا کروں گا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے اور مدینے کے پاس تشریف لاتے تو اپنے سواری کے تیز رفتاری کو مزید تیز کیا کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک اور اپنے قوم سے محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے سواری کو بھی اس طرح تیز ایڑیا زمین پر مارنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سواری بھی خوشی ہے کہ ہمارے زمین پر ایڑیا مارتا تھا۔ یہ ایک فخریہ پیکج بھی سمجھا جا سکتا ہے، یہ ایک محبت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ رواج ہے، جو کوئی کالا وہ کیا ہوتا ہے، ڈیگو ہے یا ڈاگو ہے، یعنی کہ جو ہم گاڑیاں وغیرہ لے لیتے ہیں تو پھر وہ اس سے کچھ بگانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ شوبازیاں کرتے ہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر سے محبت کرنے کے لیے گھوڑے کی سواری کو تیز رکھا ہے۔ تو خیر، چونکہ آج ہمارے ملک کا جو پچھلے سال جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے، اس پر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، سوچا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی اپنے دل کا بڑاس نکالوں۔ بڑاس تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف اتنا ضرور ہے کہ ملک کے ساتھ کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے میں، خاص کر ایمان اور مسلمان شخص، کبھی بھی اپنے ملک کے ساتھ کسی قسم کا ایسا دغا بازی نہیں کر سکتا ہے جس پر کسی بھی شہری کو اعتراض ہو۔ سیدھی بات ہے کہ جو جس ملک اور جس مٹی میں رہتا ہے وہ اس ملک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔ وفاداری پھر اسلامیات کے حد تک ہو، تعلیمات کے حد تک ہو، ملک کے ساتھ کاروبار کے حد تک ہو، بزنس مین کے حد تک ہو، سیاست کے حد تک ہو، جس معیار پر بھی ہو، لوگ اسے اپنا اپنا رنگ دیتے ہیں۔ مگر ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، حضرت امام حسین کی روایت کے مطابق، کہ اپنے ملک سے محبت رکھنا یہ ایمانی جذبہ ہے، ایمان کا غیرت اور ایمان کا تقاضا ہے۔ لہٰذا ہم تعلیمات اور تاریخ اسلام کی حقائق پر مبنی بات کریں گے۔ اس کے پیش نظر ملک کے ساتھ 9 مئی کے دن جو کچھ ہوا سو ہم سب کی نظر میں غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جس نے بھی اس کام کے لیے اپنے نوجوان نسل کو ورغلایا یا اس سے اس کام پر مجبور کرنے کی کوشش کی، یہ سارا کا سارا غلط ذہن سازی ہوئی ہے، خواہ وہ نوجوان اس میں گرفتار ہو یا نہ ہو، خواہ اس نوجوان نے اس میں کچھ کیا ہو یا نہ ہو، مگر یہ ہو چکا ہے۔ اب جب ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر عام معافی کا اعلان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب تاریخ سے واقف ہے، جس کام میں بھی کوئی سرزنش ہوتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، وما کان عطاء ربک نسیا، یعنی قرآن مجید نے بھی یہی فرمایا، جس کام میں بھی ابن آدم سے خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، سہو ہو جائے، کسی کام میں تیز گامی ہو جائے تو اس میں رفع دفع کا معاملہ بہتر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ قومی ادارے اور عدالتیں موجود ہے، وہ اس معاملے کو خوب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اسی کو اس عہد پر چھوڑتے ہیں۔ مگر اگر خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی ابھی بھی ان حالات پر پیشماندہ ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو مجبور اور معذور سمجھتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو چکی ہے، تو اس کے لیے عام معافی ہونی چاہیے اور اس کو معاف کرنا بھی چاہیے، ان کو اپنے خاندانوں کو واپس بحال کرنا بھی چاہیے۔ البتہ اس رنگ کو مزید ایسا رنگ نہ دیا جائے کہ خدا نخواستہ ملک کے خلاف بہت بڑا طوفان آیا اور یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، جو میڈیا کا گیم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور مزید اچھا اور اچھی سوچ رکھنے والے بنائیں اور اپنے ملک سے وفاداری والے بنائیں، کیونکہ نوجوان ملک کا معیار ہے۔ اگر اس نوجوان کو بھی غلط طریقے پر استعمال کیا جائے تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ نے تو کچھ نہیں کہنا ہے، چلو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔